بتا رہا ہوں گھر کی. پتا چلا تم نے مسجد کا پورا مینار بنوا دیا. ابا کو ایک سیرپ ہی نہ لا کے دے سکے. اللہ قیامت میں پورا مینار کندھے پہ رکھ کے کہے گا لے اسے لے کے جا. اگر تو باپ کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ سچی کہتا ہوں بھائی، ماں باپ کی عزت کرو، ان کی قدر کرو. اور فرمایا گیا بڑا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جسے مرتے مرتے ماں باپ دعائیں دے جائیں. سمجھ رہی بات؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جسے مرتے مرتے ماں باپ دعائیں دے جائیں. بات یاد آ گئی تو بتا دوں. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں. تخت ہوا کے کاندھے پہ ہے، اڑ کے جا رہے ہیں. پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں، جنات کی فوج بھی ساتھ ہے. آپ نے اوپر سے نیچے جھانک کے دیکھا سمندر کے اوپر تخت اڑ رہا تھا. آپ نے دیکھا موجیں اٹھ رہی سمندر میں، بڑی تیز تیز موجیں. دیکھ کے ہواؤں کو حکم دیا ذرا کنارے تو اتار دو. ہواؤں نے نیچے اتارا. اترنے کے بعد آپ نے کہا ہے کوئی جو زمین کی تہ میں جائے اور پتہ لگائے کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو سب چپ تھے. ایک جن تھا آگے بڑھا. اس نے کہا حضور مجھے اجازت دے میں دیکھ کے آؤں. وہ گیا، اندر گیا اور جانے کے بعد جہاں سے موجیں آ رہی تھی اس سے دور ہی سے لوٹ آیا. آگے کہنے لگا حضرت جی میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں پایا جہاں سے وہ موجیں اٹھ رہی تھی. تو کہا اب کون جائے گا؟ حضرت آصف بن برقی آگے بڑھے. کہنے لگے حضور مجھے اجازت دے میں جاؤں گا. آپ گئے، تہ میں گئے، وہاں پہنچ گئے جہاں سے موجیں آ رہی تھی. آپ نے جا کے دیکھا ایک سفید خوبصورت محل ہے لیکن چاروں طرف سے بند ہے. واپس آ گئے. کہنے لگے حضرت ایک محل ہے جس کی جگہ سے یہ موجیں آ رہی ہیں. کہا اس محل میں کیا؟ کہا حضرت بند تھا. دل میں خیال آیا دیکھوں اس میں ہے کیا. کہنے لگے جاؤ اس محل ہی کو باہر نکال کے لے جاؤ. کہنے لگے ٹھیک ہے حضرت جاتا ہوں لیکن 2-4 خادم اور بھیج دیں. کچھ جنات اور ساتھ لیے حضرت آصف بن برقیہ چلے گئے. لائے اٹھا کے حضرت سلیمان کے ہاتھ اٹھ گئے. سننا میری بات. ہاتھ اٹھ گئے. کہنے لگے یا اللہ میں چاہتا ہوں اس کے اندر کیا ہے مجھے دکھا. جیسے اتنا ہاتھ اٹھا کے کہا اچانک دروازہ کھلا. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جوان بیٹھا ہے، ایک نہر جاری ہے، ایک چھوٹی سی بیل ہے اور گردن جھکی آنکھیں بند ہے. اللہ کی عبادت کر رہا. بول دو سبحان اللہ. بات سمجھ میں تو آ گئی نہیں؟ اللہ کی زور سے اللہ کی عبادت کر رہا. اللہ تمہیں اور ہمیں سب کو عبادت کی توفیق دے. اللہ کی عبادت کر رہا ہے. آپ نے جا کے سلام کیا. جیسے سلام کیا اس نے بغیر دیکھے کہہ دیا اللہ کے نبی تم پر بھی سلامتی ہو. جیسی اتنا اس نے کہا حضرت سلیمان کہنے لگے بتا تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ مسکرا کے کہنے لگا جس نے تم کو میرا پتہ بتایا ہے اسی نے مجھے تمہارا بھی پتہ بتایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سن رہے ہیں آپ بات؟ سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ بس سمجھ لیجئے بس تھوڑی دیر اور. جس نے تمہیں آگے کیا کہا تھا میں نے؟ میرا پتہ بتایا اسی نے مجھے، اللہ سلامت رکھے، اسی نے مجھے تمہارا پتہ بتایا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت سلیمان کہنے لگے بتا تو صحیح یہاں کتنے سال سے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا سال دن مہینے تو مجھے یاد نہیں، مجھے نہیں معلوم کب دن ہوتا ہے کب رات ہوتی ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر. کہتے اتنا پرانا ہوں میں، تب سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر. ذرا سننا پیارے کا 2000 جب حساب جوڑا گیا تقریباً 2 سے 3 ہزار برس کا عرصہ گزرا. جب اتنا اس نے کہا آپ نے فرمایا بتا تو صحیح کیا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ کہا لگتی تو ہے. کیا پیاس نہیں لگتی؟ کہا لگتی تو ہے. کہا پھر کھاتا کیا ہے؟ کہا جب بھوک لگتی ہے یہیں سے ایک درخت اگتا ہے اس پہ پھل اترتے ہیں وہ کھا لیتا ہوں. کہا جب پیاس لگتی ہے تو یہیں سے دریا جاری ہوتا ہے اور میں اس سے پانی پی لیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اور بتا تو صحیح یہ رتبے تجھے کیسے ملے ہیں؟ کتنی عبادت کی ہے جب تو نے یہ رتبہ پایا ہے؟ کتنے سجدے کیے ہیں تب تو اس مقام پہ پہنچا ہے؟ اتنا سننا تھا. جوان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے. کہتا اللہ کے نبی میں نے تو کوئی عبادت نہیں کی تھی، میں نے کوئی سجدہ بھی نہیں کیا تھا، کوئی ریاضت بھی نہیں کی تھی. کبھی بتا تو صحیح یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگا یہ مقام میری ریاضت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ رتبہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا.
کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر کا یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے رتبہ ملا۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے علامہ صاحب جی؟ ذمہ دار لوگوں کا مشکل ہوتا بیٹھنا، یہ علماء بیٹھے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ کوئی نہ سمجھے یہ علم والے بیٹھے تو لالچ میں آئے ہوں گے، نہیں، یہ مہربانی ہے ان کی، یہ ان کی محبتیں ہیں۔ خدا کی قسم یہ اتنے مصروف لوگ ہیں، انہیں 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھانا ہوتا ہے، انہیں 4 بجے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا رہتا ہے۔ تم بھی نیند پوری کر لو گے، میں بھی کر لوں گا، لیکن بتائیے کب سوئیں گے؟ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے گی جتنے آئے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکتیں کرے، ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ کی علماء سے محبت بتا رہی ہے، آپ نے آمین سے اتنی زور سے کہا ہے، مجھے پتا آپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک دعا کر دوں آپ کے لیے بھی، یہ لوگ آمین کہتے ہیں تو کام بن جائے گا۔ جو علماء سے پیار کرتے ہیں اللہ ان کی نسل کی ہر پشت میں کم سے کم ایک عالم پیدا فرمائے، آمین۔ اس سے بڑی دعا نہیں دے سکتا میں، یہ بہت بڑی دعا تھی۔ بس سنیے، کہنے لگے ماں باپ کی دعا، کہنے لگے ہاں اب سنیے، وہ کہنے لگے حضرت جی وہ کچھ لوگ بڑھاپے میں نا ماں باپ کی کھانسی سے ہلکس کرتے ہیں، کوئی چارپائی سے، کوئی علاج سے، کوئی کچھ عجیب دنیا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے اپنے کام کیا کرتا تھا، لیکن جب میری ماں بیمار ہوئی نا تو میں ماں کی خدمت میں آ گیا، اور جب تک میری ماں زندہ رہی میں ماں کی خدمت کرتا رہا، پھر میں کہیں گیا ہی نہیں، بس ماں کے کاموں میں رہا۔ کہتے ہیں حضور ایک دن ماں کے انتقال کا وقت آیا، میری ماں نے کہا لخت جگر نور نظر، امی جان کا بیٹے اب تک تو نے میری خدمت میں وقت گزارا ہے، میں تجھے کچھ دے تو نہیں پائی ہوں، زندگی کی آخری لمحے ہیں، آپ ماں کے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ کہتے میری ماں نے اتنا کہا میں ماں کے سینے سے لگ گیا، اور یار کبھی کلیجوں میں درد ہوا کرے، کبھی تمہارا شوگر بڑھ جایا کرے، بلڈ پریشر ہائی ہو جایا کرے، یا بلڈ پریشر لو ہو جایا کرے، تو کبھی باپ کے سینے سے لگ جایا کرو، کبھی ماں کے قدموں سے لگ جایا کرو۔ خدا کی قسم یہ ایسا اینٹی بائیوٹک ہے کہ کوئی دوا اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنی جلدی اثر باپ کا سینہ کر دیا کرتا کہ ماں کے قدم کر دیا کرتے۔ لگا کرو کبھی ان سے بھی، یہ ہر مرض کی دوا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں کہنے لگی بیٹے میرے سینے سے آ کے لگ جا۔ کہتے ہیں حضرت جی میں ماں کے سینے سے جا کے لگ گیا، کہا جیسی ماں کے سینے سے لگا میری ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، میری ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ یہ پوری زندگی میری خدمت میں رہا، آخری وقت اس نے میرے لیے اتنا خرچ کیا، میرے مالک میں تجھ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ اگر میرے بعد کہ برے کام کرے گا تو دوزخ میں جائے گا، جب یہ دوزخ میں جائے گا ایک ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، ماں کیسے گوارا کرے گی میرا بیٹا دوزخ میں چلا جائے، اس لیے میرے اللہ میرے بیٹے کو اپنی عبادت کی توفیق دے دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی دعا تھی کہ میرے بیٹے کو اپنی عبادت کی توفیق دے دینا۔ اور میری قوم کی بیٹیوں تم نے اپنے بیٹے کو بلڈنگ کی دعائیں دی ہیں، گاڑی کی دعائیں دی ہیں، تم نے دنیا کا بڑا آدمی بننے کی دعائیں دی ہیں، تم نے طاقتور بننے کی دعائیں دی، تم نے عزت دار بننے کی دعائیں دی، کیا یہ اچھا ہوتا جنتی بننے کی دعائیں دے دیتی، عبادت گزار بننے کی دعائیں دے دیتی، 5 وقتہ نمازی بننے کی دعائیں دے دیتی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا تھا یا اللہ اگر یہ دوزخ میں گیا تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق دے دینا۔ کہ نا ماں یہ دعا کر کے چلی گئی، اس کے بعد باپ کی طبیعت خراب ہوئی، پھر میں باپ کی خدمت میں آ کے لگ گیا، میں باپ کی زندگی کے آخری دنوں میں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ کہتا پھر وہ دن بھی آ گیا جب باپ کی سانسیں ختم ہونے والی تھی، میرے باپ نے آواز دی بیٹے تو نے آخر میں ماں سے دعائیں لی ہیں، آج آخری بار باپ کے سینے سے لگ کے بھی دعائیں لے لے۔ اللہ اکبر۔ کہتا تب میرے باپ نے مجھے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا تھا بیٹے عبادت کی دعا ماں دے کے گئی تھی، لیکن یاد رکھنا ہم نے تاریخیں پڑھی ہے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت شیطان نے چھین لی ہے، بڑے بڑے ساجدوں کے سجدے بیکار کر دیے ہیں شیطان نے، بڑے بڑوں کی ریاضتیں چھین لی ہیں شیطان نے، ماں نے صرف عبادت کی دعا دی ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے بیٹے کہ تو عبادت گزار بن جائے لیکن تیری عبادت کو شیطان چھین لے۔ کہتا میں تجھے دعا دے کے جاتا ہوں۔ کہا بابا کون سی دعا؟ کہتا میرے باپ نے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا تھا یا اللہ اس کو دعا عبادت کی ماں دے کے گئی ہے، ایک عبادت کی دعا یہ باپ بھی کرنا چاہتا ہے، اے میرے مالک میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں سے شیطان کا
गुजर भी ना हो सके, शैतान पहुंच ना सके। कहता हजरत मैं उस जगह पे था जहां पर शैतान को क्या उसकी नस्ल नहीं पहुंच सकती। तब हजरत सुलेमान ने कहा था फिर यहाँ कैसे आ गया? उसने कहा हजरत बाप के इंतकाल के बाद जब मन नहीं लगा मैं दरिया के किनारे घूमने के लिए आया। मैंने क्या देखा? खूबसूरत महल है। मैं इस महल के अंदर गया, फिर दरवाजा बंद हुआ, फिर पता नहीं था मैं कहाँ था, किसे चला गया, कितने दिन रहा। हजरत सुलेमान कहते हैं पता तू समंदर की तह में था, क्या तुझे डर नहीं लगा कि तू समंदर की मौजें दबा भी सकती है? उसने कहा था हजरत जी जिनके साथ माँ की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते, अगर डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये माँ बाप है और यार इनकी दुआएं ले लिया करो। मरा फिर यार किसी किसी के गले में हजरत इतना मोटा ताबीज है, इतना मोटा ताबीज घंटे के घंटे लटकाए घूम रहा गले में। मैं कहता हूं दावे के साथ सुबह शाम माँ बाप की दुआएं ले लिया करो। खुदा की कसम किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी सुन लो जिम्मेदार जगह है, जिम्मेदार उलमा है, बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं अगर माँ बाप नाराज हैं, उनका दिल दुखाया है तो ये 2 लाइनों का तावीज क्या पूरा कुरान गले में लटका ले तब भी तुझे फायदा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। और अगर माँ बाप राजी है सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के गले में डाल, खुदा की कसम सिर्फ बिस्मिल्लाह तेरी जिंदगी के लिए काफी हो जाए। वजीफे पूछे फिर या वजीफा बता दो कैसे नींद ना रही, आदि कहां से? अम्मा अब्बा की नींद उड़ाए बैठा और खुद वजीफे ढूंढ रहा है। माँ बाप वो किताब है जिसे तुम लिखोगे पढ़ के तुम्हारी औलाद सुनाएगी। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है, आखिरत में भी रखी है। और उन्हीं में से गुनाह माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी। आज बंदा जानते हो चिल्लों में जा रहा है, लंबे लंबे कह रहा मैं जा रहा हूँ तबलीग करने, अम्मा रो रही है घर में, वो तबलीग करने मरा जा रहा, पता नहीं कितने फजीलत बता दी। अम्मा को रोता हुआ छोड़ के चिल्ले पे जा, मस्जिद में जाके सो, अम्मा चटाई पे सोना सब ये घूम रहे अभी, जिनको निकाला मस्जिद नबी से नबी ने वो फिर रहे हैं आज भी बिस्तर लिए हुए लिए घूम रहे। मैं स्टॉप के टहल लिया मनहूस जी हुजूर की बारगाह में से आगे कहने लगे हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, क्या करोगे? का गर्दन कटाऊंगा दीन के लिए, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा जी। मेरे हुजूर ने फरमाया जा उनकी खिदमत कर ले, अल्लाह तुझे घर के अंदर जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब। एक बंदे ने सुना कि मदीने में कोई ऐसा आया है कि वो रब का इतना प्यारा है जिससे वो राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाता है। उसने इतना सुना कई मील दूर रहा करता था शहर मदीना शरीफ से। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ भी बड़ा मीठा नाम है, जबान पे आ जाए तो रूह ताजा हो जाती है, कानों तक की आवाज पहुंच जाए तो जिस्म सैराब हो जाता है। लफ्ज़ मदीना शरीफ है इतना मीठा। अल्लाह अकबर। पता चला कोई ऐसा भी आया है जमीन पे अगर वो राजी हो जाए तो खुदा राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो तलाश में था रब की, बड़ी कोशिशों के बाद उसे हुजूर का पता चला। अल्लाह अकबर। इकलौता था माँ बाप का, मेरे हुजूर की बारगाह का सफर किया। कई दिन सफर करने के बाद मुस्तफा के कदमों में पहुंचा, हुजूर से जाके कहने लगा और प्यारे रब के लाडले बता तो सही, मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है क्यों है, जिससे मैं राजी उससे खुदा राजी। कहा मैंने भी इसी कोशिश में आया हूँ, आप बताइए आप कैसे राजी होंगे? कहा क्या करोगे? कहा आपको राजी करके खुदा को राजी करना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं क्या तेरे माँ बाप है? उसने कहा हाँ है। कहा किस हाल में छोड़ा है उन्हें? तो कहता हजरत रोते हुए छोड़ के आया हूँ। कहा क्यों? कहा उनका इकलौता बेटा हूँ, वो जाने की इजाजत नहीं दे रखे थे, मैंने रोता हुआ छोड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जा वापस चला जा,
میری خدمت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے ان کے لبوں پہ ہنسی لوٹا دے، اگر وہ راضی ہو گئے تو محمد بھی راضی ہو جائے گا، محمد کا خدا بھی راضی ہو۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت نبی کے غلاموں کی شان، جنت کے ہے مہمان۔ ابا کی خیر نہیں، پیروں کے نیچے سونا بچھا رہے ہیں۔ تو بھائی تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے، ان کے ہاتھوں کو چومنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، لیکن ان کے ہاتھوں کو چومنا بھی تبھی شوبھا دے گا جب ہم گھر سے ماں کے باپ کے ہاتھ چوم کے آئے۔ یہ تمہارے لیے سب سے بڑا پیر، میں نے کہا تھا نصیب والے ہیں وہ بیٹے جن کو آخری وقت میں ماں باپ دعا دے جاتے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا سنو، جو بیٹا ایسا ہوگا جس کو آخری وقت میں ماں یا باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، حضور فرماتے ہیں قیامت میں سب جنت ڈھونڈیں گے اور میں اس غلام کو ڈھونڈوں گا جس نے آخری وقت میں ماں باپ کی دعائیں لی ہو۔ فرماتے تلاش کروں گا، تلاش کرنے کے بعد ہاتھ پکڑوں گا، اگر پاپی بھی ہوگا تو رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ماں باپ کی دعائیں لی ہیں، ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ بخشواؤں گا، وہاں سے حوض کوثر پلاؤں گا، اس کو پلانے کے بعد اس کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے پل صراط کو پار کراؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک سکون سے نہیں رکوں گا جب تک اس بندے کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل نہیں کروا دوں۔ اور یار وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ توفیق دے، ماں باپ نے تو آج جانا، ان کے قدم ضرور چومنا، ان کے قدم چومنا، پھر دیکھنا صبح کی بہاریں الگ ہوں۔ اگر ناراض ہیں تو انہیں منا لینا، اگر یہ روٹھے تو پھر کچھ نہیں ملنے والا، اگر یہ راضی ہیں تو سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ ہاں، اور اگر چلے گئے ہیں ماں باپ تو ان کے نام پہ ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کریں۔ ہاں، آج بھائی ذاکر صاحب کے والد مرحوم اسرائیل احمد صاحب، آج ان کی قبر میں جب فرشتوں نے جا کر کے ثواب کی نیکیوں کی وہ جو گٹریاں کھولی ہوں گی، انہوں نے کہا ہوگا ابھی قبر میں اندھیرا تھا، اجالا کہاں سے آ گیا؟ تو فرشتوں نے کہا مبارک ہو، ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جو تیرے آنے کے بعد آج اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے اور ماننے والوں کو بلا کے مدینے والے کی باتیں کر رہا ہے۔ ہاں، اور یہ ماں باپ صرف زمین کے اوپر دعا نہیں دیتے، یہ زمین کے نیچے بھی دعائیں دیتے۔ ہاں، پتہ چلا ہوگا نا بیٹوں نے کیا محفل کا انتظام، یہ ثواب ان کی طرف سے ہے، تو پھر باپ کے بھی ہاتھ اٹھ گئے ہوں گے، یا اللہ میرے بیٹوں نے میری قبر کا انتظام کیا، مولا تو ان کی زندگی کا انتظام فرما دے۔ پھر دیکھ جس کے حق میں باپ دعا کرتے، خدا کی قسم پھر تو بیڑے ہی پار ہو جاتے۔ ماں باپ کی دعائیں لینے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کریں۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو کام کرنا ہے فرمایا ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ پوری رات قیام میں کھڑے رہے اور صبح تم نے اس حال میں کی کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری ماں یا تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، اللہ پوری رات کی عبادت تم پہ مار دے گا، فرمائے گا جب تیرا باپ ہی تجھ سے راضی نہیں تو میں تجھ سے راضی کیوں ہو سکتا ہوں؟ اس لیے عبادت کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بولیں انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں اپنے رب کے کرم پہ بھروسہ کر کے، حضور کا امتی ہوں، اس وجہ سے فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کی امت میں ہونے پہ فخر ہے مجھے، اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو، شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا، مجھے ناز میں حضور کا امتی ہوں، اور ان کے امتی ہونے کے ناطے یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر کسی ایک بیٹے نے بھی عمل کر لیا، خدا کی قسم جس کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس کا وہ عمل اس کی اور ہم سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ کوشش کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ ہاں، وہ منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا،
اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. ہاں کتنا بھی آپ اونچے ہو جاؤ، خدا کی قسم جو بلندی ماں کی گود سے نظر آتی ہے نا وہ کہیں سے نظر نہیں آتی. سمجھ رہے میری بات؟ اگر ماں ہے تو عزت کرو، باپ ہے تو قدر کرو. کبھی یہ مت سمجھنا میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، بس اتنا سمجھ لینا وقت ختم میرا، بس اتنا سوچ لینا اگر آدھار میں اس کا نام نہ ہوتا تو سماج میں تیرا کوئی وقار نہیں ہوتا. صرف اتنا سمجھ لینا، باقی تو احسانات اس کے بہت ہیں. اگر تیری آئی ڈی پہ باپ کا نام نہ ہو تو بتا تجھے سماج میں کہاں جگہ ملے گی؟ ہے کوئی جگہ؟ اور اس کا نام تجھے معاشرے میں عزت دیتا ہے، اس کا نام تجھے معاشرے میں وقار دیتا ہے، اس کا نام معاشرے میں تجھے رہنے کی جگہ دیتا ہے، سماج میں تیرے لیے ٹھکانہ ہے تیرے باپ کا نام. بتا جس کے نام میں اتنی پاور ہے اس کی ذات میں کتنی پاور ہوگی. سمجھیں اس بات کو اور ذرا گہرائی سے سمجھے. اگر اس کا نام اتنا پاور والا ہے تو ذات کتنی پاور والی ہوگی. بس مولا کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ذاکر صاحب اور ان کے بھائی محمد دلشاد صاحب، مولا کریم ان کے دونوں بھائیوں کو، ان دونوں بھائیوں کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. ماں باپ کی دعاؤں سے مولا ان دونوں بھائیوں کو مالا مال فرمائے اور جتنے بھی آئے ہیں سب کو مصطفیٰ جان رحمت کا مولا کریم صدقہ عطا فرمائے. مولا ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمیں توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو جائے. ہم اکثر کہا کرتے ہیں قادری گھر، قادری رب، قادریوں میں اٹھا، قادر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سے پاک فرماتے ہیں جو قادری ہوگا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں کر دے گا. ہاں بس قادری رہیے، دعائیں کریں. مولا کریم سب سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی مولا کریم مغفرت فرمائے. جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.